بزرگوں دوستوں، آج 14 فروری ہے اور آج کے دن پوری دنیا میں یوم عاشقاں ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایک تہوار ہے، ایک عید ہے جو پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہماری نوجوان نسل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جانیں، ہم معلوم کریں کہ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے۔ بہت مختصر طور پر میں یہ کہوں کہ ایک بت پرست قوم کی عید ہے، عید الحب یا ویلنٹائن ڈے خالص رومی عید ہے، جس کی ابتدا سے متعلق کوئی حتمی اور تحقیقی بات کہنا ایک مشکل امر ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 1700 سال قبل ہوئی، ایک مشرکانہ عہد ہے، کیونکہ اہل روم کے نزدیک 14 فروری کا دن مقدس تھا، اس لیے کہ یہ دن یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا۔ یونو دیوی یہ عورتوں کی دیوی ہے، شادی بیاہ کی دیوی ہے، اور رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے سے متعلق یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے کہ ملک روم میں اس وقت کے بادشاہ نے شادیوں پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ جنگوں میں نوجوانوں کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے بادشاہ نے شادی نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے وقت میں جبکہ یہ حکم جاری تھا تو ایک پادری عشق میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کس سے معشوقہ کرتا ہے؟ خود بادشاہ کی بیٹی سے معشوقہ کرتا ہے، اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو وہ اس کو قتل کروا دیتا ہے، اس پادری کو، اور اس پادری کا نام ویلنٹائن تھا، اور اسی کے نام سے اور اسی عنوان سے یوم عاشقاں یا ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ اس پادری کی یاد میں منائے جانے والی عید ہے۔ یہ مغربی تہذیب نے اس دن کو مقرر کر لیا، یعنی جو لوگ اس یوم کو مناتے ہیں وہ اس پادری کی یاد مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے مغربی تہذیب کی مذموم رسم ہے، یہود و نصارہ کی ایک انتہائی مذموم، قابل مذمت، نامعقول، اباحیت پسندانہ رسم ہے جو اسلامی تعلیمات، انسانی شرافت، عصمت، عفت کے منافی ہے، اور یہ رسم خود ہندوستانی سماج کے ماتھے پر بھی ایک کلنک ہے۔ اس رسم کے ذریعے سے عالمی صہیونی طاقتوں نوجوان نسل کی کردار کشی، مخرب الاخلاق سرگرمیوں کو فروغ دینے میں یہ لوگ مصروف ہیں۔ انہی عالمی آقاؤں کی ذہنی غلامی میں ملوث بعض تجارتی ادارے بشمول اسٹار ہوٹلز ان سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں۔ قومی اخبارات، ٹی وی چینلز اور مختلف قسم کے ادارے اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک کے نوجوانوں کو ان سرگرمیوں سے وہ وابستہ کر رہے ہیں۔ 14 فروری کو عالمی سطح پر منائے جانے والے اس مذموم رسم کی خرابیوں سے اپنی نسل کو محفوظ رکھنا مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی جو سرپرست ہیں ان پر لازم ہے۔
مغرب کی تقلید میں مسلم نوجوان یوم عاشقاں کے موقع پر تفریح گاہوں پارکوں کے اندر بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر نکاح بہت آسان ہے، اور نکاح کے بغیر جو ایک مقدس رشتہ ہے، اور نکاح سے ہی آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، اور نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا آپس میں ملنا قطعاً حرام ہے۔ دوستو بزرگوں، قوموں کی غلامی میں سب سے خطرناک قسم کی غلامی ذہنی غلامی ہے۔ اسی سے متعلق اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج مسلمانوں میں جو غیر اسلامی رسوم پھیل رہی ہے، ان میں سب سے قوی محرک مغرب کی ذہنی غلامی ہے، جو مسلمانوں کے دل و دماغ پر مسلط ہے۔ البرٹ ممی یہ ایک تیونس کے یہودی مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کلونائزر اینڈ دی کلونائزڈ، غالب قوم اور مغلوب قوم، مطبوعہ امریکہ 1991 میں کہا انہوں نے، اور بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے اپنا مطالعہ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ نفسیاتی عوامل کا انہوں نے ذکر کیا، اور کہا کہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ احساس کمتری کی وجہ سے اثرات کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ آج کے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جو غیر اسلامی، غیر مہذب، غیر شائستہ بلکہ بت پرستانہ رسوم پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک رسم آج کا دن 24 فروری ویلنٹائن ڈے منانا بھی ہے۔ ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، ٹی وی میں ڈراموں کے ذریعے سے، میوزک شوز کے ذریعے سے، کیبل اور ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گپ شپ، چیٹنگ اور سیل فون کے ذریعے سے ویلنٹائن ڈے کی بیماری نے ہمارے بڑے شہروں کو تو متاثر کر ہی دیا، بلکہ قصبوں اور دیہاتوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو بھی اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا۔ مغرب کے جو جدید جنسی انقلاب ہے، مغرب کے اندر غیر فطری عمل کی وجہ سے، غیر فطری پابندیوں کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہوا، اس کا نام ہے سیکشول ریولوشن، جدید جنسی انقلاب۔ اس کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، اور اس کو ٹین ایجر لیبریشن موومنٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کی جڑیں یونانی اور رومی تہذیب کی جنسی انارکی سے جا کر ملتی ہے۔ کیتھولک چرچ کی جنسیت کے معاملے میں سختی دراصل بت پرست رومیوں کی انتہائی شہوت رانی کے خلاف رد عمل تھا، جس کے نتیجے میں یہ رومی دوسری انتہا پر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک فطری طریقے کو روکا جائے گا تو لوگ غیر فطری طریقے اختیار کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ کئی معاملات میں عیسائیوں کو سمجھوتا کرنا پڑا، کمپرومائز کرنا پڑا۔ مثلاً انہوں نے مشرکین کی ویلنٹائن ڈے کی رسم کو برقرار رکھا، البتہ انہوں نے اپنے ولی، اپنے سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ اس کو منسوب کر اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ موجودہ عیسائیت کے بانی، جدید عیسائیت کے بانی کہلاتے ہیں سینٹ پال، کو خود
ان کو محبت میں ناکامی ہوئی. تو نوجوانی کے دور میں جب سینٹ پال یہودی تھے تو اسے یہودیوں سے بڑی مذہبی عالم، یہودیوں کے ایک بہت بڑے مذہبی عالم کی لڑکی سے اس کا عشق ہو گیا اور وہ انتہائی خوبصورت تھی، لیکن اس کی شادی ایک رومن حکمراں سے کر دی گئی. تو سینٹ پال نے غصے میں آ کر عیسائیت اختیار کر لی. یہ ہے دی پروفٹ آف اسلام جیزس، مصنف محمد عطاء الرحمان، یہ تھامس، یہ ان کی کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. غالباً اسی وجہ سے سینٹ پال نے خود شادی نہ کی، بلکہ اس نے دوسروں کو بھی جائز ازدواجی تعلقات سے بھی روکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے درس دینا شروع کیا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. عیسائیت کے دوسرے بڑے عالم سینٹ آگسٹائن متوفی، ان کا انتقال ہوا 430 عیسوی میں. وہ اپنی روحانی خود نوشت لکھتے ہیں، اپنی خود آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں، سوانح عمری لکھتے ہیں. اس سوانح عمری کا نام ہے دی کنفیشن. میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ نوجوانی کے دور میں کیسے کیسے قصے ہیں. دیکھیے، وہ نوجوانی کے دور میں طوائفوں کے پاس باقاعدگی کے ساتھ میں جایا کرتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ خدا سے دعا بھی کرتے تھے. او گاڈ grant me faith but not yet. اے اللہ مجھے ایمان عطا فرما، لیکن ابھی نہیں. پھر سینٹ آگسٹائن نے مذہبیت اختیار کی تو اس نے جائز ازدواجی تعلقات سے بھی اجتناب کا درس دینا شروع کر دیا. اسی طرح سینٹ جبروم نے بڑے شد و مت کے ساتھ کہا کہ عیسائی عقیدے کے مطابق جو شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ شخص بھی بدکار ہے. اور اس نظریے کی تائید 1980 میں جہانی پوپ جان پال دوم نے کی. اس کی تائید کی 1980 کے اندر کی انہوں نے. یہ عیسائیت کی انہی غیر فطری سختیوں کا نتیجہ کہ 20ویں صدی میں مغرب میں جنسی انقلاب، سیکشول ریولوشن رونما ہوا. آج میڈیا پوری دنیا کے اندر اسے پھیلا رہا ہے. اگر ہم اس لحاظ سے وائلنٹائن ڈے کو، اس جنسی انقلاب کا جنم دن اگر کہیں، برتھ ڈے اگر ہم کہیں، تو بیجا نہیں ہوگا. اسلام ایک فطری دین ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امت وسطا قرار دیا ہے. سینٹ جیبرون نے بیوی سے محبت کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الودود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم کو ٹوٹ کر محبت کرتی ہو، خوب بچے دیتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کا دو ٹاپ کنڈم کیا اور بہت پرزور طریقے سے اس کی نفی فرمائی. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں پائی جاتی. سنیاس لے لینا، یوگی بن جانا، جوگی بن جانا، نن بن جانا، فادر بن جانا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اسلام میں شادی کرنے اور وہ جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ نور آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا گیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں ان کی شادیاں کر دیا کرو، چاہے کہ وہ آزاد ہو کہ غلام ہو، ان کی شادیاں کر دیا کرو. قرآن کی سورہ الروم میں میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو رحمت، الفت، مودت کا رشتہ قرار دیا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ میاں بیوی کے تعلق کو
قرآن نے سورہ الروم میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا ہے۔ قرآنی صورتوں کے ناموں میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سورہ الروم میں میاں بیوی کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جنسی بے روی کا جو کلچر ہے، جو جنسی انارکی کا جو کلچر ہے، وہ پہلی مرتبہ ڈیولپ ہوا ہے رومیو کی طرف سے۔ رومیو نے اس کو انتہا کو پہنچایا، اور اب صدیوں بعد دوبارہ اس کلچر کو اوج کمال تک پہنچانے والے وہ ہیں جو خود ان رومیو کے جانشین کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس کو پاو کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایسا کلچر ہے جو میاں بیوی کے جائز رشتے کا مخالف ہے، اور ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی، لیسبینزم کا وہ درس دیتے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو شادی کے بغیر، شادی کے پاکیزہ اور مقدس رشتے میں بندھے بغیر ویلنٹائن جیسے تہواروں میں اخلاق باختگی کا درس دیتے ہیں، اور وہ آسانی کے ساتھ اس میں مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کلچر ہے۔ اسلام میں شادی سے پہلے، یہ نوٹ کر لیں، اسلام میں شادی سے پہلے تعلقات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں کورٹ شپ یا ویلنٹائن ڈے سے پہلے کورٹ شپ ہوا کرتی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک گملے کے اندر پھول ڈال دیا کرتے تھے، تو اس کو کورٹ شپ کہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا رشتے کا بندھن ہوا کرتا تھا۔ اسلام میں کورٹ شپ کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں جہاں آزاد شہوت رانی کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ چوری چھپے آشنائیوں کو بھی حرام قرار دیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 25، ذرا لمبی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ چوری چھپے آشنائیاں کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لڑکا ہو کہ لڑکی، جب تک نکاح نہ ہو جائے، باقاعدہ رخصتی نہ ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، نامحرم ہی رہتے ہیں۔ صرف منگنی ہو جانا، اور ہماری زبان میں اس کو رسم کہتے ہیں، منگنی ہو جانا، انگیجمنٹ ہو جانا، اس کے لیے محرم نہیں بنا سکتی اس کو۔ جو آج کل یہ ٹی وی سیریلوں کے اندر، ڈراموں کے اندر، زیادہ تر پاکستانی ڈراموں کے اندر جو منگیتر کو گھر میں بلاتے ہیں، اور منگیتر کے ساتھ میں وہ جو منگیتر ہوتی ہے اس کو گھماتے ہیں، اور اس کو جائز قرار دینے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ سب حرام ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا ٹیلی فون پر بات کرنا، واٹس ایپ کے اوپر چیٹ کرنا، آن لائن چیٹنگ کرنا، وہ چیٹنگ نہیں ہے بلکہ چیٹنگ ہے۔ تنہائیوں میں ملنے اور عشقیہ گفتگو کرنے، پارکوں اور دریاؤں کے کناروں اور کھلی فضا میں پکنک منانے، پارکوں میں جانے، اور بائکس پر اور کاروں میں تنہا سفر کرنے، سیر و تفریح کرنے، اور ایسے ہی ویلنٹائنس ڈے پر محبت بھرے کارڈز کا تبادلہ کرنا، یہ سب اسلامی شریعت کے اندر مطلق حرام ہے، مطلق حرام ہے۔ کسی زمانے میں کارڈ ہاتھ سے لکھ کر ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا ہوگا، لیکن اب تو کارڈز بنانے اور اس کو پرنٹ کرنے اور اس کو فروخت کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے اب اس وقت کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اب اس وقت کام کر رہے ہیں، اور یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ کسی اور قوم کی نقالی کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، وہ انہی میں سے ہیں۔ بعض جگہ پر ہے کہ منہا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی خصوصیت، بہت بڑی خصوصیت جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرم، وہ حیا۔ شرم اور حیا کو اسلامی کلچر کی سب سے بڑی خصوصیت قرار دیا اور فرمایا ان لکل دین خلق، بے شک ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، بے شک ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، شرم ہے، عفت ہے، عصمت ہے، پاک دامنی ہے۔ بے حیا عورت اچھی بھی نہیں دکھائی دیتی، اس لیے جب حوروں کا ذکر ہوا قرآن میں تو کہا کہ شرمیلی آنکھوں والی۔ کیا طریقے سے اس کی تعبیر کی گئی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ بے شرم عورت اچھی نہیں معلوم۔ عربی زبان میں لفظ حیا اور حیا، حیات یعنی زندگی، دونوں کا مادہ اصلی ایک ہے۔ عربی زبان کے اندر حیات اور حیا دونوں کا مادہ اصلی ایک ہی ہے۔ گویا امت مسلمہ کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرم، وہ حیا۔ اور بے حیائی کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ کی موت ہے، امت مسلمہ کی موت ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی، وارن کیا۔ کیا وارن کیا؟ اذا لم تستحی فاصنعوا ما شئت، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ جو بے حیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب جنت میں تھے تو سب سے پہلے شیطان نے جو اٹیک کیا ان کے حیا پر کیا، اور وہ پتوں سے اپنے حیا کو چھپانے لگے۔ حیا، شیطان چاہتا ہے کہ بے حیا بنا دیا جائے۔ تیلگو کے اندر ایک کہاوت ہے، بے حیا انٹے ایمیا، تو جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں ان کو کوئی چیز حص باقی نہیں رہتی۔ اور یہ جو بے حیائی ہے یہ بہت بڑی بلا ہے، انسانیت کو کھا جاتی ہے۔ دین اسلام فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، وہ نیچر کے مطابق ہے۔ دین اسلام غیر محرم مردوں اور عورتوں کو شادی سے باہر کے تعلقات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کیونکہ لڑکی اور لڑکے کی شادی سے پہلے کی دوستی، وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے صرف روشن پہلوؤں کو دکھاتے ہیں۔ جب دوستی ہوتی ہے تو زندگی کے صرف روشن پہلو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ آزادانہ ماحول میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ لڑکی کو ہوتا ہے، وہ عورت کو ہوتا ہے۔ کینیڈا کے ایک نو مسلم عالم دین ہے ڈاکٹر بلال فپس، ان کا کہنا ہے کہ عورتیں معاشرے کا جسمانی لحاظ سے کمزور حصہ ہوتی ہے اور مضبوط حصہ مرد ہے، اور کمزور کا آزادانہ مضبوط کے ساتھ میں میل جول، وہ کمزور کو مضبوط اس کا استحصال کرتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ جب تربوز پر چھری گرے تو بھی نقصان تربوز کا ہے، یا تربوز چھری پر گرے تو بھی نقصان تربوز ہی کا ہے، ہر دونوں صورت میں۔ اسی لیے یہ وہ کلچر جو میرا جسم اور میری مرضی، اور یہی حال لیو ان ریلیشن شپ کا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کے اندر کہ کوئی بکھیرے کے بغیر، کوئی قانونی پیچیدگیوں کے بغیر دل بولا مل کر رہے، اور جب دل بولا تو ہم جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، کوئی قانونی پیچیدگی نہیں۔ تو اس کو اب ہمارے قانون نے جائز قرار دے دیا ہے، ہندوستان کے قانون نے جائز قرار دے دیا ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ تو ایسا تعلق، اس کے اندر نقصان کس کا ہے؟ اس کے اندر نقصان عورت کا ہے، لڑکی کا ہے۔ اس لیے کہ جب دل بھر جائے گا، دونوں جدا ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ عورت کی جو اوریجنلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو بچہ بھی ہو جائے، اس کا بوجھ اور اس کا برڈن عورت ہی کو جھیلنا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح ڈیٹنگ کرنا، شادی سے پہلے چند دن مل کر رہنا، ہنسی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، یہ سب مذموم قسم کے مغربی تہذیب کا حصہ ڈیٹنگ کرنا۔ اور اب آج کل دھیرے دھیرے ہمارے سماج کے اندر بھی اس کو عام کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھے، تنہائی کے اندر ملاقات کرے تاکہ وہ ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکے۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، کوئی عورت اور مرد، لڑکا اور لڑکی یوں سمجھیے کہ پیٹرول اور آگ ہے، پیٹرول اور آگ کا ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، آگ لگ جائے گی، اس لیے اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے۔ دوستو، اسلام ایک باحیا دین کا نام ہے، باحیا دین کا نام ہے۔ سورہ مومنون کے اندر سورہ نمبر 23 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اہل ایمان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کا وصف بتا رہے ہیں، ان کا کیریکٹرسٹک فیچر بتا رہے ہیں، پیکولر فیچر بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے فروج کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ النور کے اندر فرمایا قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو پھٹکنے نہ دیں، نگاہوں کو ادھر ادھر نہ پھیریں، اس لیے کہ نگاہ، نظر دراصل شیطان کے ان تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں آلودہ ہو، ایسی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ زنا صرف بالفعل زنا نہیں ہوتا بلکہ نگاہوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، ذہن کا بھی زنا ہوتا ہے، سوچ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کے زنا سے محفوظ رہنا۔ پھر اسی طرح مومن عورتوں سے کہا گیا قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ قل المؤمنات یغضوا من ابصارہم، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ صرف یہ حکم مردوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 151 اور قل تعالوا اتل ما حرم ربکم الا تعبدوا الا، یہ آیتیں اور سنی سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیتیں، اس کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے، وہی احکامات ہیں۔ اور یہ سورہ بھی ہجرت سے پہلے معراج کے بعد میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں فرمایا گیا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تم فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے ہو کہ چھپے، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، تم وہ کھلے ہو کہ چھپے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی سورسز آف زنا جو ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ محبت کے بول بولنا، چیٹنگ کرنا، فون کرنا، ای میل بھیجنا، یہ سب ذرائع ہیں، یہ تمام وہاں تک پہنچنے کے یہ سب ذرائع ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت غلط راستہ ہے، یہ اس کے تم قریب بھی نہ پھٹکو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے دوستو ویلنٹائن ڈے، دراصل ایک مذموم قسم کی رسم، اور اس کو بہت ہی حکمت کے ساتھ
اور پوری ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی. اور آج آپ کو معلوم ہے جو کارڈز بکتے ہیں، ویلنٹائن ڈیز کے جو کارڈز بکتے ہیں، ایک تحقیق اور ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ کارڈز لڑکیاں خریدتی ہیں. 85% کارڈز لڑکیاں خریدتی ہیں، لڑکے نہیں خریدتے. گفٹس بھی لڑکیاں خریدتی ہیں. لڑکیاں لال کپڑے پہن کر وہ پارٹیوں کے اندر شریک ہوتی ہیں، یہ تحقیق بتاتی ہے. اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد مسلم لڑکیوں کی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی ان حقائق اور یہ جو مشرکانہ جو عقائد ہیں ان کے، اور جو اباحیت پسندانہ جو یہ کلچر ہے ان کا، یہ تہذیب ہے، اس کو اور اس کی بنیادوں کو اپنے بچوں کو بتانا، اپنے بچوں کو سمجھانا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، کھل کر ان سے گفتگو کرنا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. عام طور پر ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں مختلف باتیں کرنے کے لیے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور ان سے باتیں نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے، وقت آ گیا ہے کہ ان سے کھل کر ہم موضوعات پر بات کریں اور پھر ان کو بتانے کی کوشش کریں. اسی سے ہم اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، اپنی عصمت کو بچا سکتے ہیں، اپنی عفت کو بچا سکتے ہیں، اپنے نطفے کو بچا سکتے ہیں، اور اپنی شرافت کو بچا سکتے ہیں، جو سب سے بڑا امتیاز ہے امت مسلمہ کا. شرافت اور دیانت یہ سب سے بڑا امتیاز ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اور پھر اس مذموم رسم کو کنڈم کرنے اور ہر سطح پر اس کی مذمت کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.